الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاء اللہ عربیہ کا سبق نمبر 13 پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثالث عشر، 13واں سبق۔ پہلے کچھ الفاظ و معانی بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد انہیں جملے میں استعمال کریں گے۔ یجیو، یجیو کا معنی ہے وہ آتا ہے، یجیو یعنی وہ آتا ہے۔ اس کے بعد ہے تجیو، تجیو کا معنی ہے تو آتا ہے، یجیو وہ آتا ہے، تجیو تو آتا ہے۔ اس کے بعد ہے اجیو، اجیو کا معنی میں آتا ہوں۔ اس کے بعد ہے یذہب، یذہب کا معنی وہ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے تذہب، تذہب کا معنی تو جاتا ہے۔ پھر ہے اذہب، اذہب کا معنی میں جاتا ہوں۔ اس کے بعد ہے اذہب، اذہب یعنی تو جا، تم جاؤ، دونوں معنی، یعنی ادب کے لیے بولیں گے تم، ورنہ اصل معنی تو جا۔ الہ، الہ کا معنی ہے طرف۔ سوقن، سوقن مطلب بازار، بازار کی عربی سوقن آتی ہے۔ حانوتن، حانوتن معنی دکان، حانوتن کہتے ہیں دکان کو۔ اینا، اینا کا معنی کہاں۔ آئیے دیکھتے ہیں نیچے۔ صدیقی یجیعو، صدیقی مطلب میرا دوست، یجیعو آتا ہے، صدیقی یجیعو میرا دوست آتا ہے۔ انت تذہب، انت کا معنی تو، اور تذہب کا مطلب تو جاتا ہے۔ انت تذہب تو جاتا ہے۔ دیکھیں ایک انسان کے جانے کی تصویر بنائی گئی ہے۔ این تذہب، این کا مطلب کہاں، تذہب تو جاتا ہے۔ این تذہب تو کہاں جاتا ہے۔ انا اذہب الی المسجد، انا اذہب میں جاتا ہوں، الی یعنی طرف، الی المسجد یعنی مسجد، انا اذہب الی المسجد میں مسجد کی طرف جاتا ہوں، یعنی میں مسجد کو جاتا ہوں۔ این اذہب، این مطلب کہاں، اذہب کا مطلب میں جاتا ہوں۔ این اذہب میں کہاں جاتا ہوں۔ انت تذہب الی الغرفہ، انت تذہب یعنی تم جاتے ہو، الی الغرفہ یعنی کمرے کی طرف۔ انت تذہب الی الغرفہ تم کمرے کی طرف جاتے ہو، یا تو کمرے کی طرف جاتا ہے۔ حل تذہب الی السوق، حل کا معنی کیا، تذہب تو جاتا ہے، الی مطلب طرف، اور سوق یعنی بازار۔ حل تذہب الی السوق، کیا تو بازار کی طرف جاتا ہے۔ جواب، لا بل اذہب الی المسجد، لا بل مطلب نہیں بلکہ، اذہب یعنی میں جاتا ہوں، اور الی کا معنی طرف، المسجد یعنی مسجد۔ لا بل اذہب الی المسجد نہیں بلکہ میں مسجد کی طرف جاتا ہوں۔ اس کے بعد ہے حل تجیء من الغرفہ، حل مطلب کیا، تجیء تو آتا ہے، من الغرفہ من مطلب سے، غرفہ مطلب ہو گیا کمرہ، تو اس کا معنی ہوا حل تجیء من الغرفہ، کیا تو کمرے سے آتا ہے۔ لا بل اجیء من الحانوتی، لا بل مطلب نہیں بلکہ، اجیء مطلب میں آتا ہوں، من معنی سے، اور حانوت یعنی دکان۔ لا بل اجیء من الحانوت نہیں بلکہ میں دکان سے آتا ہوں۔ این اذہب، این مطلب کہاں، اذہب مطلب میں جاتا ہوں۔ این اذہب میں کہاں جاتا ہوں۔ انت تذہب الی المسجد، انت تذہب تم جاتے ہو، الی یعنی طرف، مسجد یعنی مسجد۔ انت تذہب الی المسجد تم مسجد کی طرف جاتے ہو۔ حل یذہب الی الغرفہ، حل کا معنی کیا، یذہب وہ جاتا ہے، الی یعنی طرف، الغرفہ یعنی کمرہ۔ حل یذہب الی الغرفہ کیا وہ کمرے کی طرف جاتا ہے۔ لا بل یذہب الی الحانوت، لا بل یعنی نہیں بلکہ، یذہب وہ جاتا ہے، الی طرف، الحانوت دکان۔
لا بل یذهب الی الحانوت، نہیں بلکہ وہ دکان کی طرف جاتا ہے۔ این تذهب، این مطلب کہاں، تذهب تم جاتے ہو، این تذهب تم کہاں جاتے ہو۔ انا اذهب الی غرفتی صدیقی، انا اذهب میں جاتا ہوں، الی یعنی طرف، غرفہ یعنی کمرہ، صدیقی میرے دوست، میں اپنے دوست کے کمرے کی طرف جاتا ہوں۔ حل صدیقک یذهب الی الحانوت، حل یعنی کیا، صدیقک یعنی تمہارا دوست، یذهب وہ جاتا ہے، الی مطلب طرف، الحانوت یعنی دکان، کیا تمہارا دوست دکان کی طرف جاتا ہے۔ حل صدیقک یذهب الی الحانوت، کیا تمہارا دوست دکان کی طرف جاتا ہے۔ لا بل صدیقی یذهب الی غرفتہ، لا بل یعنی نہیں بلکہ، صدیقی میرا دوست، یذهب وہ جاتا ہے، الی یعنی غرفہ، الی یعنی طرف، اور غرفتہ اپنے کمرے کی طرف۔ لا بل صدیقی یذهب الی غرفتہ، نہیں بلکہ میرا دوست اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے۔ این یذهب صدیقہ، این مطلب کہاں، یذهب وہ جاتا ہے، صدیقہ مطلب اس کا دوست، این یذهب صدیقہ اس کا دوست کہاں جاتا ہے۔ یذهب صدیقہ الی السوق، یذهب مطلب وہ جاتا ہے، یذهب مطلب جاتا ہے، صدیقہ اس کا دوست، الی مطلب طرف، سوق مطلب بازار، اس کا دوست بازار کی طرف جاتا ہے۔ اجیء من السوق، اجیء میں آتا ہوں، من السوق بازار سے، اجیء من السوق میں بازار سے آتا ہوں۔ تجیء من السوق، تجیء مطلب تم آتے ہو، من السوق بازار سے، تجیء من السوق تم بازار سے آتے ہو۔ یجیء من السوق، یجیء مطلب وہ آتا ہے، من السوق بازار سے، یجیء من السوق وہ بازار سے آتا ہے۔ اذهب الی السوق، اذهب مطلب تو جا، الی السوق بازار کی طرف، اذهب الی السوق تو بازار کی طرف جا۔ انا اذهب الی السوق میں بازار کی طرف جاتا ہوں۔ اذهب الی الحانوت تو دکان کی طرف جا، اذهب تو جا، الی الحانوت دکان کی طرف، اذهب الی الحانوت تو دکان کی طرف جا۔ انا اذهب الی الحانوت میں دکان کی طرف جاتا ہوں۔ اذهب الی المسجد تو مسجد کی طرف جا، انا اذهب الی المسجد میں مسجد کی طرف جاتا ہوں۔ آئیے تمرین حل کرتے ہیں۔ تمرین الدرس الثالث عشر، 13ویں سبق کی تمرین۔ این یذهب ہوا، این معنی کہاں، یذهب مطلب وہ جاتا ہے، ہوا مطلب وہ کہاں جاتا ہے۔ این یذهب ہوا وہ کہاں جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے این تذهب انت، این مطلب کہاں، تذهب انت تم جاتے ہو، این تذهب انت تم کہاں جاتے ہو۔ اس کے بعد ہے این یذهب صدیقک، این معنی کہاں، یذهب جاتا ہے، صدیقک تمہارا دوست، این یذهب صدیقک تمہارا دوست کہاں جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے این یذهب صدیقی، این مطلب کہاں، یذهب جاتا ہے، صدیقی میرا دوست، این یذهب صدیقی میرا دوست کہاں جاتا ہے۔ اذهب الی الحدیقہ، اذهب مطلب تو جا، الی مطلب طرف، الحدیقہ یعنی باغ، اذهب الی الحدیقہ تو باغ کی طرف جا۔ اس کے بعد ہے حل یذهب صدیقک الی الحانوت، حل یذهب صدیقک کیا، حل یذهب کیا وہ جاتا ہے، حل مطلب کیا، یذهب وہ جاتا ہے، صدیقک تمہارا دوست، الی مطلب طرف، الحانوت یعنی دکان، کیا تمہارا دوست دکان کی طرف جاتا ہے۔ تو آپ کو جواب دینا ہے، خالی جگہ ہے، آپ کو اس میں جواب دینا ہے۔ نعم صدیقی یذهب الی الحانوت، یہ جواب بھی دے سکتے ہیں کہ ہاں میرا دوست دکان کی طرف جاتا ہے، پھر یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں لا بل صدیقی صدیقی یذهب الی المسجد، لا بل صدیقی یذهب الی المسجد، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی
اس سوال کا جواب حل یذهب صدیقک الی الحانوت، کیا تمہارا دوست دکان کی طرف جاتا ہے؟ اس کے جواب میں آپ اس کا جواب دو طرح دے سکتے ہیں کہ ہاں وہ دکان کی طرف جاتا ہے، یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں وہ دکان کی طرف نہیں بلکہ مسجد کی طرف یا کسی اور طرف جاتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ وہ دکان کی طرف جاتا ہے تو اس کے بھی بنائیں گے نعم یذهب صدیقی الی الحانوت، اور اگر آپ کسی اور کی طرف جانے کے بارے میں کہیں گے تو کہیں گے لا بل یذهب صدیقی الی المسجد یا الی السوق وغیرہ، کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں۔ حل یذهب صدیقک الی السوق، حل معنی کیا، یذهب جاتا ہے، صدیقک تمہارا دوست، الی السوق بازار کی طرف، کیا تمہارا دوست بازار کی طرف جاتا ہے؟ جواب دینا ہے۔ اگر یہی جواب دینا ہے کہ ہاں میرا دوست بازار کی طرف جاتا ہے تو کہیں گے نعم صدیقی یذهب الی السوق، جی ہاں میرا دوست بازار کی طرف جاتا ہے۔ اگر کہنا ہو کہ نہیں وہ بازار کی طرف نہیں بلکہ وہ مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے کہیں گے لا بل صدیقی یذهب الی المسجد، نہیں بلکہ میرا دوست مسجد کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے حل تذهب الی المسجد، حل معنی کیا، تذهب یعنی تم جاتے ہو، الی مطلب طرف، المسجد یعنی مسجد۔ حل تذهب الی المسجد، کیا تم مسجد کی طرف جاتا ہے، کیا تم مسجد کی طرف جاتے ہو؟ جواب میں دینا ہے نعم اذهب الی المسجد، جی ہاں میں مسجد کی طرف جاتا ہوں۔ این تذهب، این یعنی کہاں، تذهب تم جاتے ہو، این تذهب تم کہاں جاتے ہو؟ جواب دینا ہے اذهب الی المسجد، میں مسجد کی طرف جاتا ہوں، یا پھر اذهب الی السوق میں بازار کی طرف جاتا ہوں، یا پھر اذهب الی الحانوت میں دکان کی طرف جاتا ہوں۔ اب آئیے اردو سے عربی بناتے ہیں۔ نمبر 1 بازار جاؤ، بازار کے لیے آتا ہے سوق، اور جاؤ اس کی عربی آتی ہے اذهب، تو ہم کہیں گے اذهب الی السوق، بازار جاؤ۔ نمبر 2 میں بازار جاتا ہوں، میں جاتا ہوں اذهب بازار یعنی سوق، میں بازار جاتا ہوں اذهب الی السوق، میں بازار جاتا ہوں۔ نمبر 3 کیا تم کمرے کی طرف جاتے ہو، کیا مطلب، کیا کی عربی حل، اور تم جاتے ہو تذهب، کمرہ غرفہ، کمرے کو عربی میں کہتے ہیں غرفہ، کیا تم کمرے کی طرف جاتے ہو، حل تذهب الی الغرفہ، کیا تم کمرے کی طرف جاتے ہو۔ نمبر 4 نہیں بلکہ میں مسجد میں جاتا ہوں، نہیں بلکہ کی عربی آئے گی لا بل، میں جاتا ہوں اذهب، اور مسجد کی مسجد، نہیں بلکہ میں مسجد میں جاتا ہوں، لا بل اذهب الی المسجد، نہیں بلکہ میں مسجد کی طرف جاتا ہوں۔ نمبر 5 کیا وہ دکان پر جاتا ہے، کیا مطلب حل، اور وہ جاتا ہے یذهب دکان حانوت، کیا وہ دکان پر جاتا ہے، حل یذهب الی الحانوت، کیا وہ دکان پر جاتا ہے، حل یذهب الی الحانوت۔ نمبر 6 جی ہاں وہ دکان پر جاتا ہے، جی ہاں کی عربی آئے گی نعم، اور وہ جاتا ہے اس کے لیے آئے گی یذهب، اور دکان کی دکان، تو مکمل عربی ہوگی جی ہاں وہ دکان پر جاتا ہے، نعم یذهب الی السوق الی الحانوت، نعم یذهب الی الحانوت۔ نمبر 7 میں مسجد میں جاتا ہوں، میں جاتا ہوں اس کی عربی اذهب، مسجد میں الی المسجد، میں مسجد میں جاتا ہوں اذهب الی المسجد، میں مسجد میں جاتا ہوں، مسجد کی طرف جاتا ہوں۔ نمبر 8 تم کہاں جاتے ہو، تم جاتے ہو تذهب، اور کہاں کے لیے آتی ہے این، تو اس کی عربی ہوگی این تذهبون، تم کہاں جاتے ہو۔ نمبر 9 میں دکان پر جاتا ہوں، میں جاتا ہوں اس کی عربی اذهب، دکان پر یعنی الی الحانوت، میں دکان پر جاتا ہوں اذهب الی الحانوت۔ کمرے میں جاؤ، کمرے کے لیے عربی آتی ہے غرفہ، جاؤ کے لیے اذهب، اس کی عربی ہوگی اذهب الی الغرفہ، اذهب الی الغرفہ۔
نمبر 11 میں کمرے میں نہیں جاتا، تو میں نہیں جاتا اس کی عربی آئے گی لا اذهب، اور کمرے کی عربی آئے گی غرفہ، تو اس کی مکمل عربی ہوگی لا اذهب الى الغرفہ، میں کمرے میں نہیں جاتا یعنی کمرے کی طرف نہیں جاتا۔ نمبر 12 میرا دوست مسجد میں جاتا ہے، میرا دوست اس کی عربی صدیقی، مسجد کی عربی مسجد، جاتا ہے یذهب، تو اس کی عربی ہوگی صدیقی یذهب الی المسجد، یا یذهب صدیقی من المسجد، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، صدیقی یذهب الی المسجد یا پھر یذهب صدیقی الی المسجد۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ اکثر جگہ الا کا استعمال کیا گیا ہے، یذهب کا صیغہ کیونکہ الا آتا ہے، اس وجہ سے میں نے جہاں پہ یہ آیا کہ میں مسجد میں جاتا ہوں یا مسجد پر جاتا ہوں، دکان پر جاتا ہوں وغیرہ وغیرہ الفاظ آئے، جہاں پہ میں ہو یا پر ہو یا الا آیا، ہر جگہ میں نے جب میں پر یا طرف تینوں لفظ کی جگہ میں نے الا کا استعمال کیا، کیونکہ یذهب کا صلہ الا آتا ہے، اگرچہ ہو سکتا ہے کہ اس کے صلہ دوسرے بھی آتے ہوں، لیکن کیونکہ زیادہ تر الا ہی استعمال ہوتا ہے، یذهب کے بعد الا آتا ہے، الا کے ذریعے سے یعنی جس کی طرف ہمیں جانا ہو اس پہ ہم کہتے ہیں، اس پر ہم الا داخل کرتے ہیں۔ جیسے کہا گیا نا کہ میں مسجد میں جاتا ہوں، مسجد کی طرف جاتا ہوں، تو مسجد کی طرف جاتا ہوں تو مسجد سے پہلے الا داخل کیا جاتا ہے، اذهب الی المسجد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔